بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم مدتوں سے روح قبض کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہو، کبھی کسی پر رحم آیا اور اس کی جان نکالنے میں نرمی کی ہو؟ تو حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ میں سب پر رحم کرتا ہوں، مگر ہر وقت تیرے حکم کو مقدم رکھتا ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ کس پر رحم کھایا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی کہ ایک مرتبہ ایک کشتی کو تیرے حکم کے مطابق توڑ دی، طوفان ہوا کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی۔ کشتی میں سوار لوگوں کی روحیں تیزی سے نکالی، مگر اس کشتی میں ایک حاملہ عورت تھی۔ تیرے حکم سے اس عورت کو ایک تختے پر بچا لیا اور اس تختے کو ایک جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس وقت اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، جس کو دیکھتے ہی میرا دل اس پر فدا ہو گیا۔ آپ کا حکم پہنچا کہ اس بچے کی ماں کی روح نکال لو اور بچے کو اکیلے اس کے برابر میں ڈال دو۔ اس وقت میں رویا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، یا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا یا کسی درندے جانور کے منہ میں جائے گا۔ کہ اللہ مجھے اس پر رحم آیا اور اس کے اکیلے پن پر ترس آیا۔ حضرت اسرائیل نے بارگاہ الہی میں عرض کی، دوسری مرتبہ شداد کے اوپر رحم آیا اور اس نے برسوں تک ایک عمارت بنائی، جنت، اور وہ اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا۔ وہ دل میں حسرت اور افسوس لے کر چلا گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ شداد جب اپنے بنائے ہوئے محل کے دروازے پر پہنچا، ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر تھا کہ آسمان پر سے ایک بڑا سخت اور کڑک آواز آئی کہ تمام لوگ مارے گئے، اور شداد بھی وہیں دروازے پر گر گیا اور مارا گیا۔ حضرت اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شداد وہی نومولود بچہ تھا، اس کے ماں باپ کے بغیر پرورش کی، اس کو عزت دی اور بادشاہت تک پہنچا دیا۔ جب وہ اس مرتبے کو پہنچا تو اس نے ہماری نافرمانی کی، گھمنڈ کرنے لگا اور آخر کار اپنے انجام کو جا پہنچا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی کا وہ تختہ جس پر نوزائیدہ بچہ بچ گیا تھا کنارے پر آ گیا تھا۔ گاؤں کے دھوبی وہاں کپڑے دھوتے تھے۔ اس نے بچے کو ماں کے پاس پڑا ہوا دیکھا، وہ تختے کو زمین پر کھینچ کر لائے، لاش کو دفن کر دیا اور بچے کو اپنے سرکار کے پاس لے آئے۔ وہ بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اس بچے کو گود لے لیا، یہاں تک کہ وہ 7 سال کا ہو گیا، مگر اس کی ہوشیاری اور عقل مندی دوسرے قسم کی نظر آتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ یکایک شور مچا کہ بادشاہ کی سواری آ گئی۔ سب بچے ڈر کر بھاگ گئے، مگر شداد ایک ٹیکری پر کھڑا ہو کر بادشاہ کی سواری اور فوج کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سواری اور لشکر لے کر چلا گیا۔ اب پیچھے کچھ پیدل چلنے والے سپاہی رہ گئے۔ حضرت شیخ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ ان کو چنڈولی کہتے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ لشکر کی کوئی چیز گر گئی ہو اس کی خبر گیری کرنا ہے۔ اس پیادہ سپاہیوں میں سے ایک کو پٹلیاں ملی، اس میں سرما دانی اور سرمے کی سلائی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، مجھے سرما ملا ہے، اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہو تو میں اس کو لگاؤں، کیونکہ میری نظر میں کچھ فرق آ گیا ہے اور مجھے صاف دکھائی نہیں دیتا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، اور اگر اٹھا لی ہے تو اسے آزمائے بغیر آنکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، پہلے کسی دوسرے کی آنکھ میں لگاؤ، اگر اسے فائدہ ہو تب تم بھی استعمال کر لینا۔ اس سپاہی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک لڑکا ٹیکری پر کھڑا ہوا تھا، اس نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہم تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دیتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا سپاہی کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ سے آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی اسے زمین کے اندر خزانے نظر آنے لگے، جیسے صاف پانی میں کوئی چیز نظر آتی ہے۔ لڑکا بڑا چالاک تھا، اس نے شور مچا دیا کہ کھانا خراب، تم لوگوں نے میری آنکھیں پھوڑ دی، میں بادشاہ کے پاس جا کر تمہاری فریاد کروں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا۔ سپاہیوں نے جب اس لڑکے کے شور کو سنا تو سرما وہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شداد سرما لے کر گھر آیا اور سب احوال بتایا۔
اسے اس کے سردار نے کہا کہ اپنے گدھے اور کھچر لے کر جاؤ اور جہاں جہاں تمہیں خزانے نظر آتے ہیں وہاں اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ کھدائی کروا کر ان خزانوں کو یہاں لے آؤ۔ اس طرح شداد نے بہت مال جمع کر لیا، گاؤں کے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سردار کو مار دیا اور خود سردار بن گیا۔ حاکموں نے اسے سزا دینے کی کوشش کی تو اس نے فوج بنائی اور مقابلہ کیا اور سب حاکموں کو مار دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ بھی مر گیا اور کوشش کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا اور دوسرے تمام بادشاہ اور حاکم اس کے فرمان بردار ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ شداد کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ ایک صحابی تھے۔ اتفاقاً وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں شداد کی جنت تھی۔ کچھ نشانیاں باقی تھی۔ یکایک ان کے قافلے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ اسے ڈھونڈنے نکلے اور اس شہر میں پہنچ گئے۔ میناروں کی جگمگاہٹ سے وہ حیران ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ شہر تو اس جنت جیسا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ شہر کے اندر گئے، دیکھا کہ وہاں کے درخت، مکانات، نہریں وغیرہ جنت کی طرح ہے، لیکن اس شہر میں کوئی آدمی نہ تھا۔ انہوں نے کچھ ہیرے موتی جو وہاں بکھرے پڑے ہوئے تھے اپنی چادر میں لے لیے اور نہایت خوف کے ساتھ باہر نکل گئے۔ دمشق پہنچ کر حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں سارا احوال بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ شہر خواب میں دیکھا یا جاگتے؟ میں آپ نے جواب دیا جاگتے، بیداری میں، اور اس شہر کی نشانی اور مقام میں بارے میں بتایا اور جو جواہرات لائے تھے اس کا ذکر کیا۔ حضرت معاویہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے عالموں سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہو؟ عالموں نے کہا ہاں، اور کہا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، مگر اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اس جنت میں جائے گا اور وہ شخص سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی گردن پر تل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا اس شہر میں عجائبات کو دیکھے گا۔ حضرت معاویہ نے وہ سب نشانیاں ان میں دیکھی اور فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔